الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، رمضان کے ڈیلی کلاس میں آپ سب کا استقبال ہے، اور آج ہم سب سے پہلے ہر دن کے جیسے قرآن کریم سے ایک چھوٹی سورہ سیکھیں گے۔ اس کے بعد آج کی حدیث ہوگی اور پھر آج کا پیغام ہوگا۔ آج کی سورہ ہے سورہ الضحیٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ قسم ہے چاشت کے وقت کی اور رات کی جب وہ چھا جائے۔ ما ودعک ربک وما قلی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ ہی وہ ناراض ہوا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے، یا آپ کے لیے بعد کا دور شروع سے بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور آپ کو آپ کا رب بہت جلد انعام دے گا اور آپ خوش ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر آپ کو ٹھکانہ دیا۔ ووجدک ضالا فہدیٰ، اور آپ کو راستہ بھولا ہوا پایا پھر ہدایت عطا کی۔ ووجدک عائلا فاغنیٰ، اور آپ کو نادار اور فقیر پایا پھر آپ کو مالدار بنا دیا۔ فأما الیتیم فلا تقہر، اس لیے یتیم پر سختی نہ کرو۔ وأما السائل فلا تنہر، اور نہ مانگنے والے کو ڈانٹ ڈپٹ کرو۔ وأما بنعمت ربک فحدث، اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہو۔ یہ سورہ الضحیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں سب سے پہلے دو چیزوں کی قسم کھائی، چاشت کے وقت کی اور پھر رات کی، جو دو آپس میں اپوزٹ چیزیں ہیں۔ چاشت کے وقت کی قسم یعنی دن کے شروع کی، جس میں روشنی ہوتی ہے، اور رات کی قسم کھائی جس میں اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین جس چیز کی چاہے قسم کھائے، لیکن انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھائے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے قسم کھانے کے بعد بیان فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، اے نبی، آپ کے رب نے آپ کو ہرگز چھوڑا نہیں ہے اور نہ ہی وہ ناراض ہوا ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے آپ کو عظیم پیغام سے نوازا ہے اور آپ کو سارے انسانوں اور جنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے یہی بات تسلی کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی، وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، کہ اے نبی، آپ اپنے رب کے فیصلہ کے آنے تک صبر کیجئے، آپ ہماری نگاہوں میں ہیں، آپ کی نگرانی ہو رہی ہے۔ اس طرح اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا نہیں، بلکہ اپنی رحمت اور اپنی نگرانی سے گھیرے رکھا۔ یہ آیت کریمہ ما ودعک ربک وما قلی اس وقت اتری جب کچھ دنوں کے لیے وحی کا سلسلہ رک گیا تھا، تو
کچھ مشرکین نے یہ کہنا شروع کیا کہ اے محمد، لگتا ہے تمہارا رب تم کو بھول گیا ہے یا تم سے ناراض ہو گیا ہے۔ اس سندرب میں اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ اتاری اور کہا گیا کہ اے نبی، آپ سے آپ کا رب نہ تو ناراض ہے اور آپ کو چھوڑا بھی نہیں ہے، بلکہ آپ کی ہر وقت نگہبانی ہوتی ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، یقیناً آپ کے لیے بعد کا دور شروع سے بہتر ہوگا، یا یہ مفہوم ہے کہ آپ کے لیے آخرت دنیا سے بہتر ہے، کیونکہ آخرت میں وہ چیزیں ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے سنا ہوگا، اور نہ کسی دل میں اس کا کھٹکا گزرا ہوگا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کو آپ کا رب بہت جلد انعام دے گا اور آپ اس سے راضی اور خوش ہو جائیں گے، کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی مقام محمود ملنے والا ہے، اور آپ ہی انسانوں کے لیے میدان محشر میں سفارش کرنے والے ہیں۔ جس دن لوگ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب کے پاس جائیں گے ان سے گزارش کرنے کے لیے کہ وہ ان کے بارے میں سفارش کریں، لیکن سب کے سب معذرت کر چکے ہوں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی بنیاد پر لوگوں کا حساب و کتاب ہو۔ پھر اللہ رب العالمین نے اپنے نبی پر کی گئی 3 نعمتوں کا ذکر کیا۔ سورہ الشرح میں بھی اللہ تعالیٰ نے 3 نعمتیں بیان کی تھیں، اور اس سورہ میں بھی اللہ رب العالمین نے 3 نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلی نعمت، الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر آپ کو ٹھکانہ فراہم کیا؟ پیدائش سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی وفات ہو گئی تھی، اور 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ بھی دنیا سے چل بسیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی کفالت کا انتظام کیا کہ دادا آپ کی نگرانی کرنے لگے۔ دادا کے جانے کے بعد چچا نے آپ کا ہر طریقے سے خیال رکھا، یہاں تک کہ اخیر وقت تک آپ کی نگرانی کی، آپ کا خیال رکھا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور آپ کو راستہ سے بھولا ہوا پایا، پھر ہدایت دی۔ مطلب یعنی آپ کو وحی سے پہلے دین اور ہدایت کا علم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ علم عطا کیا جس کی بنیاد پر آپ کو ہدایت ملی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ سورہ النساء میں بیان فرمایا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو وہ سکھایا جسے آپ نہیں جانتے تھے۔ آپ امی تھے، نہ پڑھنا جانتے تھے اور نہیں لکھنا جانتے تھے، لیکن آپ کے پاس جو کچھ بھی علم تھا یہ علم اللہ کی طرف سے تھا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور آپ کو فقیر پایا پھر مالدار بنایا۔ آپ کو فقیر پایا، آپ کسی چیز کے مالک نہیں تھے، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے بے نیاز کر دیا، مالدار بنا دیا، یا دل میں بے نیازی پیدا کر دی، کیونکہ اصل مالداری پیسے کی مالداری نہیں ہوتی، بلکہ اصل مالداری دل کی مالداری ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لیس الغنی عن کثرت العرض ولکن الغنی غنی النفس، اصل مالداری آسائش اور پیسوں کی مالداری نہیں ہوتی، بلکہ اصل مالداری دل کی مالداری ہے۔ آج بھی یہ بے نیازی اس قوم کے اندر آ سکتی ہے، اس امت کے اندر آ سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین اس امت
کی عزت کو، اس امت کی شوکت کو، اس امت کی قوت کو، اس امت کی طاقت کو دوبارہ لوٹا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ امت اپنے نبی کے اسوہ کو اپنا لے۔ لیکن یہ شوکت بھی، یہ طاقت بھی ایک دن اور 2 دن میں حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ کیا دیکھتے نہیں دنیا کے سب سے افضل انسان کو لگاتار 19 سال تک ستایا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے، ٹارچر کیا جاتا ہے، تب اس کے بعد اللہ رب العالمین عزت اور شوکت سے مالا مال کرتا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کے ساتھ سختی کا معاملہ نہ کریں۔ یہ اس مقابلہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی یتیم بنایا تھا اور اللہ نے آپ کو ٹھکانہ فراہم کیا، تو آپ بھی یتیم کے ساتھ احسان کا معاملہ کیجیے، کیونکہ یتیم جس کے باپ بچپن میں مر گئے ہوں، اس کے جذبات ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، اسے ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی اس کی دلداری کرے، اس کے دل میں خوشی پہنچائے، خاص کر اگر وہ شعور کی عمر کو پہنچ چکا ہو، 8 سال اور 10 سال کا ہو چکا ہو، تو ایسے وقت میں اور زیادہ اس کو احساس ہوتا ہے۔ اسی لیے یتیم کی کفالت پر اور یتیم کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے پر ہماری شریعت ہمیں ابھارتی ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور نہ ہی مانگنے والے کو ڈانٹ ڈپٹ کریں، سائل کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کرو۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سائل میں 2 قسم کے لوگ آ جاتے ہیں، ایک مانگنے والا اور ایک وہ بھی جو علم مانگنے والا ہو، شریعت کی جانکاری لینے والا ہو۔ شریعت اور دین کی جانکاری لینے والا بھی اگر ہم سے کچھ پوچھتا ہے تو اسے ڈانٹ ڈپٹ نہ کرے، کیونکہ اگر وہ کچھ پوچھتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کے سامنے شریعت کے احکام واضح ہو جائیں، اور آپ کے پاس علم ہے تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کا سواگت کریں اور اس کو پیار سے، محبت سے دین کا مسئلہ بتائیں۔ اور اس کے اندر مال مانگنے والا بھی شامل ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ سے مال مانگتا ہے، آپ سے مدد مانگتا ہے، تو آپ اسے ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں۔ ہاں، اگر آپ کو پتہ ہے کہ فلاں آدمی مجبور نہیں ہے، بے نیاز ہے، مالدار ہے، پھر بھی وہ مانگتا ہے، تو ایسے انسان کو سمجھایا جا سکتا ہے، اسے اللہ کا ڈر اس کے دل میں پیدا کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ مانگنے سے بچے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سورہ میں 3 نعمتوں کا ذکر ہوا کہ آپ یتیم تھے، اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ بے راستہ تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت کا راستہ دکھایا، آپ فقیر تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے نیاز کیا۔ اس لیے اس نعمت کو بیان کرتے رہیں کہ میں یتیم تھا، اللہ نے مجھے ٹھکانہ دیا، میں بے راستہ تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت عطا فرمائی، میں فقیر تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بے نیاز کیا۔ اور یہ حکم صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے، بلکہ قیامت کے دن تک آنے والے تمام امتیوں کے لیے ہے
کہ ان کو جو نعمت ملی ہوئی ہے اس نعمت پر اللہ رب العالمین کا شکر بجا لائیں۔ سب سے پہلے نعمت کا اظہار کرنا۔ اچھا، نعمت کا اظہار کرنا گھمنڈ اور تکبر کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر انعام فرمایا کہ ہمیں فلاں نعمت سے مالا مال کیا۔ کویت کی اس دھرتی پر اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو نوکری دے رکھی ہے اور آپ اپنے بچوں کے لیے کچھ کما لے رہے ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، جبکہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے جیسے ہی صلاحیت رکھنے والے بہت سارے بھائی ہیں جن کے پاس کام نہیں ہے، آپ سے بہتر قابلیت رکھنے والے بہت سارے بھائی ہیں جو بے روزگار ہیں۔ تو یہ جو نعمت ہمیں ملی ہوئی ہے، نعمت جیسی بھی ہو، صرف ملازمت کی نعمت ہی نہیں ہے، نوکری کی نعمت ہی نہیں ہے، نعمت جو بھی ملی ہوئی ہے اس نعمت کا ہمیشہ ایک بندے کو شکر گزار ہونا چاہیے اور اس نعمت کو بیان کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نعمت کی قدر کرنے اور نعمت دینے والے رب کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ چلتے ہیں آج کی حدیث کی طرف۔ آج کی حدیث سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ضرر ولا ضرار، نہ دوسروں کو نقصان پہنچاؤ اور نہ خود نقصان اٹھاؤ، نہ دوسروں کو نقصان پہنچاؤ نہ خود نقصان اٹھاؤ۔ یہ نہایت ہی مختصر حدیث ہے۔ اس حدیث میں اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک آدمی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو نقصان پہنچائے، اور نہ ہی اس بات کی اس سے مانگ ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچائے۔ نہ تو دوسروں کو نقصان پہنچائیں اور نہ ہی خود اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں یا خود نقصان اٹھائیں۔ یہ حدیث مختصر انداز میں ہر قسم کے نقصان کے حرام ہونے پر دلالت کرتی ہے کہ نقصان جس چیز میں بھی ہے وہ چیز غلط ہے، وہ چیز حرام ہے۔ یعنی ہر قسم کا نقصان حرام ہے۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنی بات سے یا اپنے ویوہار سے نقصان پہنچائے، خاص کر ایسے وقت جب کہ کسی کا حق ادا کرنے کا تاکیدی حکم ہو۔ ماں باپ، بیوی بچے، پڑوسی، دوست اور ساتھی، کسی کو بھی نقصان پہنچانا حرام ہے۔ اور نہ ہی کسی کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ وہ راستے سے گزر رہا تھا، راستے میں اینٹ ہو، پتھر ہو، کانٹے دار چیز ہو، وہ رکھ کر کے گزر جائے، گڈھا کھود دے، کیونکہ اس سے دوسروں کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اور ہم نے جان لیا کہ نہ تو خود نقصان اٹھانا ہے اور نہ ہی دوسروں کو نقصان پہنچانا ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ضار مسلما ضارہ اللہ، جس نے کسی مسلمان کو نقصان پہنچایا اللہ تعالیٰ اسے نقصان پہنچائے گا۔ چاہے کس کو بھی نقصان پہنچائے، نقصان پہنچانا جائز نہیں۔ اس بات کی اجازت نہیں ہے ہماری شریعت میں کہ جس کام میں ہمارا فائدہ ہو اور دوسرے کا نقصان ہو وہ کام کریں، کیونکہ آپ کو تو فائدہ ملے گا لیکن آپ کے فائدے کی وجہ سے دوسرے کا نقصان ہو جائے گا تو آپ کے لیے وہ کام کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان اپنے نفس کو اگر نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس نفس کے مالک ہم نہیں ہیں۔ ہر اس چیز کو یہ حدیث حرام ٹھہراتی ہے جو ایک انسان
کی جان کے لیے نقصان دہ ہو، جیسے سگریٹ پینا، نشہ لانے والی ساری چیزوں کا سیون کرنا، استعمال کرنا، وہ ساری چیزیں حرام ٹھہریں گی، کیونکہ ان چیزوں سے ایک انسان کی جان کا نقصان ہوتا ہے۔ قاعدہ یاد رکھیے کہ ہر وہ چیز جس سے کسی دوسرے کا نقصان ہو، ہماری شریعت میں وہ حرام ہوگی، اور جس چیز میں بھی نقصان کا پہلو پایا جائے، چاہے چیز کچھ بھی ہو، ہماری شریعت کہتی ہے کہ وہ چیز حرام ہے۔ تو لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان اٹھانا ہے اور نہ ہی نقصان پہنچانا ہے، نہ تو خود اپنے آپ کو نقصان پہنچانا ہے اور نہ ہی کسی دوسرے کو نقصان پہنچانا ہے۔ چلیں آج کا پیغام، آج ہم جنت کی نعمتوں کے بارے میں بات کریں گے۔ جنت ہر انسان کی کوششوں کا خلاصہ ہے، اسی کے لیے ایک مسلمان اس دنیا میں جیتا ہے، اور اسی کے لیے ہر زمانے میں مسلمانوں نے اپنی جانوں کی بازی لگا دی۔ جنت ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جنہوں نے اپنی زندگی عبادت میں گزاری، جنہوں نے اپنا سمے اللہ رب العالمین کے آدیشوں کے پالن کرنے میں لگایا، جنہوں نے روزے رکھے، نیکیاں کیں، بندوں کے ادھیکار ادا کیے۔ جب میدان محشر میں مومنوں کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سمائیں گے، وہ بےتاب ہو کر دوسروں کو اپنا نامہ اعمال دکھاتے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے ہا مقرؤ کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، یہ لو میرا نامہ اعمال، لو پڑھ لو، مجھے یقین تھا کہ حساب و کتاب ہونے والا ہے۔ اس کے بعد جنتی گروہوں کی شکل میں جنت کی طرف لے جائے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنت کے دروازے پر آئیں گے اور جنت کے دروازہ پہ دستک دیں گے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میں جنت کے دروازے پر آ کر جنت کھولنے کے لیے کہوں گا تو جنت کا دربان پوچھے گا من انت، آپ کون صاحب ہیں؟ میں کہوں گا میں محمد ہوں۔ جنت کا دربان کہے گا بک امرت الا افتح لاحد قبلک، مجھے یہی حکم ملا تھا کہ سب سے پہلے جنت کا دروازہ آپ کے لیے ہی کھولوں۔ گویا کہ سب سے پہلے جنت میں کون داخل ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے۔ پیارے دوستو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جنت کا ادگھاٹن ہو جائے گا تو جنت کا پہلا گروہ جنت میں داخل ہوگا تو یہ 14ویں کے چاند کے جیسے چمک رہا ہوگا۔ وہ جنت کے دروازے پر آئیں گے جس کے 8 دروازے ہوں گے، ہر دروازے کی چوڑائی 40 سال کی مسافت گتی کے برابر ہوگی۔ کتنے سال؟ 40 سال کی مسافت کے برابر ہوگی دروازے کی چوڑائی۔ اس کے دروازے پر فرشتے ہوں گے جو پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے۔ نماز کی پابندی کرنے والوں کو باب الصلاۃ سے دعوت دی جائے گی، روزہ داروں کو باب الریان سے بلایا جائے گا، مجاہدین کو باب الجہاد سے بلایا جائے گا، کچھ لوگوں کو 3 اور 2 دروازوں سے بلایا جائے گا، اور کچھ لوگ سارے دروازوں سے بلائے جائیں گے۔ جنت کے دربان دروازے پر کھڑے ہو کر جنتیوں کا سواگت کر رہے ہوں گے۔ ان لفظوں میں سواگت کریں گے
سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلام ہو تم پر، تم اچھے رہے، داخل ہو جاؤ جنت میں ہمیشہ ہمیش کے لیے، سلام ہو تم پر، تم بہت اچھے رہے، داخل ہو جاؤ جنت میں ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو کہ وہاں کی نعمتیں بے مثال ہیں اور انسانی تصور سے باہر ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ کا آدیش ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے سنا ہوگا، اور نہ ہی کسی دل پر اس کا خیال گزرا ہوگا۔ اگر تم چاہو تو اللہ رب العالمین کا یہ فرمان پڑھ لو، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے عملوں کی وجہ سے ان کے لیے چھپا کر رکھا گیا ہے، اس کی کسی بھی انسان کو خبر نہیں ہے۔ پیارے بھائیوں، اب آئیے ہم ذرا جنت کی سیر کرتے ہیں۔ جنت میں ایسے بھون ہوں گے، ایسے محلات ہوں گے جن کی ایک اینٹ سونے کی ہوگی تو دوسری اینٹ چاندی کی ہوگی، اور دونوں اینٹوں کو جوڑنے کا مسالہ کستوری کا ہوگا، مشک کا ہوگا، اس کی کنکریاں ہیرے اور موتی کی ہوں گی، اس کی مٹی زعفران ہوگا، اس کے خیمے ہیرے کو تراش تراش کر بنائے گئے ہوں گے۔ جنت میں ایسے خوبصورت باغات ہوں گے، ایسے سندر باغیچے ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان باغوں میں جنتیوں کے لیے ٹھہرنے کی جگہیں ہوں گی، وہاں کے درخت کا تنا گولڈ کا ہوگا، سونا کا ہوگا۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما فی الجنت شجرۃ الا وساقها من ذہب، جنت کے ہر درخت کا تنا سونے کا ہوگا، اور ہر درخت کی چوڑائی ایسی کہ تیز رفتار گھوڑے کا سوار بھی 100 سال تک اس کی چھاؤں کو پار نہیں کر سکتا، 100 سال تک بھی چلے گا تیز رفتار گھوڑ سوار تو اس کی چھاؤں کو پار نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ جنت میں 4 طرح کی نہریں ہوں گی جو بہہ رہی ہوں گی، میٹھے پانی کی نہریں الگ ہوں گی، خالص دودھ کی نہریں الگ ہوں گی، صاف شفاف شہد کی نہریں الگ ہوں گی، اور شراب کی نہریں الگ ہوں گی۔ اور شراب دنیا کی شراب کے جیسے نہیں جس میں نشہ آتا ہے، وہاں کی شراب تو ہوگی لیکن اس میں نشہ نہیں ہوگا۔ اور یہ شراب کس کو ملے گی؟ جو دنیا میں شراب نہ پیے۔ جنتیوں کو نہ پیشاب کی ضرورت ہوگی اور نہ ہی لیٹرنگ کی حاجت ہوگی، نہ ناک سے نزلہ بہے گا اور نہ ہی تھوک آئے گی، ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی، مشک جیسا خوشبودار ان کا پسینہ ہوگا، چمکتی ہوئی روشنیاں ہوں گی، بگولے اٹھاتی ہوئی خوشبوئیں ہوں گی، اور دل لگی کے لیے خوبصورت برابر عمر کی عورتیں ہوں گی، اتنی خوبصورت عورتیں کہ ان کی سندرتا اور خوبصورتی کی وجہ سے ان کی پنڈلی کا گودا گوشت اور ہڈی کے پیچھے سے نظر آ رہا ہوگا۔ یہ بات ہمارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لو ان امرأة من اہل الجنہ اطلعت الى اہل الارض لاضاءت ما بینہما ولملأته ریحا ولنسیفها على رأسها خیر من الدنیا وما فیہا۔
جنتیوں کی بیویاں اتنی خوبصورت ہوں گی، اتنی خوبصورت ہوں گی کہ اگر ان میں سے ایک عورت زمین والوں کی طرف جھانک لے تو آسمان اور زمین کے درمیان کا پورا حصہ چمک اٹھے اور خوشبو سے بھر جائے، اور اس کے سر کا دوپٹہ اتنا قیمتی ہوگا، صرف دوپٹہ اتنا قیمتی ہوگا کہ دنیا اور اس کی ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اے او نوجوانوں جو دنیا کی ناجائز شہوتوں میں پھنسے ہوئے ہو، اے او لوگوں جو عورتوں سے ناجائز طریقے سے لطف اٹھا رہے ہو، گھروں میں، بازاروں میں، ٹیلی ویژن اور میگزین کی ننگی تصویریں دیکھ کر جنت کی حوروں کو یاد کرو، جنت کی نعمتوں کو یاد کرو، جنت میں جو نعمتیں ملنے والی ہیں ان نعمتوں کو یاد کرو۔ پھر جنت میں پکار لگانے والا پکار لگائے گا، اے جنت کے باشندو، تمہارے لیے خوشخبری ہے، تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہ ہوگے، تم زندہ رہو گے، کبھی موت نہ آئے گی، تم جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہ ہوگے، ہمیشہ نعمتوں میں رہو گے، کبھی محروم نہ کیے جاؤ گے۔ جنت میں عمر کتنی ہوگی؟ 33 سال کی عمر ہوگی، مرد کی بھی اور عورت کی بھی۔ پھر جنت میں جنتیوں سے پوچھا جائے گا، تریدون شیئا ازیدکم، تمہیں اور بھی کوئی چیز چاہیے ہم تمہیں عطا کریں؟ جنتی کہیں گے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، جنتی کہیں گے الم تبید وجوہنا، اے میرے رب ہم آخر تجھ سے کس چیز کا سوال کریں؟ تو نے تو ہمیں بے شمار نعمتیں دے رکھی ہیں، کیا تو نے ہمارے چہروں کو چمکدار نہیں بنا دیا؟ کیا تو نے ہمیں جہنم سے نجات نہیں دی اور جنت میں داخلہ نصیب نہیں فرمایا؟ آخر ہم کس چیز کا تجھ سے سوال کریں؟ تب اللہ رب العالمین اپنا پردہ ہٹا دے گا، سارے جنتی اللہ رب العالمین کو دیکھیں گے۔ اس وقت انہیں معلوم ہوگا کہ جنت کی نعمتوں میں سب سے زیادہ بہتر چیز اللہ رب العالمین کا دیدار ہے۔ یہ ہے جنت اور اس کی نعمتیں، جس میں داخل ہونا ہر مسلمان کی چاہت ہونی چاہیے۔ اس لیے غفلت اور سستی کب تک؟ حرام لذتوں سے ہمیں توبہ کرنی ہے، گمراہی کے سارے دروازوں کو بند کرنا ہے، عبادت کو گلے کا ہار بنانا ہے، اللہ کے آدیشوں کا پالن کرنا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور ہمیں دعا کرنی ہے کہ اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما، اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما، اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے اور جہنم سے بچائے، آمین۔ انہی چند کلمات کے ساتھ آج کا ہم درس ختم کرتے ہیں، کل انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔